وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں پروردگار عالم نے آل عمران کے قصے کا آغاز فرمایا۔ اس داستان میں جو عبرتیں ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس میں درس ہیں، ان کا بہت ہی بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا، اور اس داستان کے ان مراحل اور ان نکات کو بیان فرمایا جن سے آج بھی ہم درس لے سکتے ہیں، پیغام لے سکتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کا سورہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حالات کو بڑے بہترین انداز میں اور اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں حضرت مریم کی والدہ کا نذر کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا، اور وہ مولود جو دنیا پہ آئے گا اس کو معبد کا اور اللہ کے گھر کا خدمت گزار بنانے کی منت ماننا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب وہ مولود دنیا پہ آیا تو حضرت مریم کی والدہ متوجہ ہوئیں کہ یہ بیٹی ہے، جبکہ معبد کی خدمت کے لیے بیٹوں کو وقف کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حیرت کے انداز میں، تعجب کے انداز میں پروردگار عالم سے درخواست کی، عرض کیا، پروردگارہ یہ تو بیٹی ہے، یعنی میں نے تو بیٹے کی نظر کی تھی، میں نے تو محرر بنانے کی، خدمت گزار بنانے کی نظر کی تھی، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا کہ تیرے اللہ کو، تیرے پالنے والے کو اس چیز کا علم ہے، اور اس بیٹی میں جو خصوصیات ہیں وہ بیٹے میں نہیں، جو تمہارے ذہن میں بیٹا تھا وہ ان خصوصیات کا، ان فضائل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جو اس بیٹی میں کمالات ہیں، معجزات ہیں، جو آج کے معاشرے کے لیے بھی درس ہے۔ بعض دفعہ جو بیٹی میں فضائل ہوتے ہیں، جو کمالات ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ہمارے رسول کو پروردگار عالم نے بیٹے دیے، لیکن بیٹے لے لیے اور ایسی بیٹی دی جو واقعاً حضرت مریم کی شبیہ، جیسے حضرت مریم کے بطن سے ایک ولی خدا دنیا پہ آئے اور وہ کلمت اللہ بنے، وہ روح اللہ بنے۔ ہمارے نبی کو پروردگار عالم نے جو بیٹی دی، ان کے بطن سے 11 امام جو واقعاً جن فضائل کے مالک ہیں، جن کمالات کے مالک ہیں، جن عصمتوں کے مالک ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ اگر ایک بیٹا دنیا پہ آتا تو وہ اتنے فضائل کا مالک نہیں ہو سکتا تھا۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں ان کی اولاد، ان کی اطرت اور ان کی آل موجود ہے۔ لہٰذا یہ درس ہے ہمارے لیے بھی کہ بیٹی کے آنے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جن فضائل اور کمالات کی مالک ہوتی ہے، بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی
بیٹے کی منت مانی، اب بیٹی دنیا پہ آئی تو کیا منت قبول نہیں ہوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں؟ کیونکہ ان کی خواہش یہی تھی کہ پروردگار اس کو قبول فرما احسن انداز میں۔ تو اب یہ مقام دیکھیں حضرت مریم کی والدہ کا، فتقبلها ربها بقبول حسن، پروردگار عالم نے، اس کے رب نے اس کو بڑے احسن انداز میں قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، نذر کی تھی، تو اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار عالم نے ان کی نذر کو قبول فرمایا، نہیں، اب مقام نذر نہیں ہے۔ جب حضرت مریم دنیا پہ تشریف لائی ہیں فتقبلها ربها، اب حضرت مریم کے رب نے ان کو قبول فرمایا۔ اب یہ حضرت مریم کا مقام ہے، اب پروردگار عالم نے ان کو قبول فرما لیا۔ وہ کیسا قبول؟ بقبول حسن، قبول حسن بہترین انداز میں قبول کرنا وہی ہے جو حضرت مریم کی والدہ نے فتقبل منی کے طور پہ جو درخواست کی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا تقبل رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، احسن انداز میں کسی چیز کو قبول فرمانا، تو یہاں بھی وہی قبول حسن اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بہترین انداز میں پروان چڑھایا، جو ان کی نشو و نما کی وہ بھی بڑے بہترین انداز میں۔ دیکھیں جب انسان پروردگار کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، ان کا محرر بنانے کی، خدا کے راہ میں وقف کرنے کی منت مانی، تو خود وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بڑے پاکیزگی کے ساتھ، بڑی ان کو حیات طیبہ عطا فرمائی، بڑے بہترین انداز میں ان کی نشو و نما کا سامان فراہم کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کا کفیل اور سرپرست ایک نبی خدا کو بنا دیا، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب آپ اللہ کے لیے منت مانتے ہیں تو جو خدا کے لیے آپ ارادہ کرتے ہیں تو خدا دیکھیں اس کا پھر کیسے بدلہ اور عوض دیتا ہے۔ اب ان کو عام کفیل نہیں ملا، عام سرپرست نہیں ملا، ایک الہی نمائندہ، ایک نبی خدا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا وہ ان کے کفیل بنے۔ البتہ اس کا دوسری آیات میں تذکرہ موجود ہے کہ قرآن اندازی کے ذریعے، اور دوسری آیات میں ان کا دوسرے کاہنوں کے ساتھ، دوسرے افراد کے ساتھ نزاع کا تذکرہ موجود ہے، پھر ان کا قرآن ڈالنا اور حضرت زکریا کے نام آنا جو بعد میں بیان ہوگا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا داخل ہوئے حضرت مریم پر کہ وہ محراب عبادت میں کھڑی تھیں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے ہاں رزق پایا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، كُلَّمَا دَخَلَ، یعنی یہ استمرار تھا ان کے قیام اللیل ہونے کے بارے میں، ان کا جو عبادت کا انداز تھا اس میں تسلسل تھا۔ اور حضرت زکریا کا کیونکہ کفیل ہیں، سرپرست ہیں، وہ بھی اسی طرح استمرار کے ساتھ ان کی کفالت کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ بھی زیادہ آتے ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ محراب عبادت میں ان کے پاس رزق ہے۔ محراب جو مسجد کا، معبد کا جو صدر حصہ ہوتا ہے، جو آگے کا حصہ ہے جس کو عبادت کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج بھی مساجد میں یہ بنایا جاتا ہے، اس کو محراب بولتے ہیں۔ البتہ محراب کے بارے میں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک کہ محراب دشمن سے حرب کی جگہ ہے، یا نفس امارہ سے لڑنے کی جگہ ہے، اس سے حرب اور جنگ کی جگہ، اس وجہ سے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ جب بھی محراب میں آتے ہیں وجد عندہا رزقا، تو اب یہ رزق عادی رزق نہیں ہے۔ اگر عادی کھانا ہوتا جیسے معمول کے مطابق لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اگر وہی ہوتا تو پھر یہ اتنا اس بات کو اس انداز میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عادی رزق نہیں تھا، یہ عام رزق نہیں تھا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو حضرت زکریا نے فرمایا،
اے مریم انا لک ھذا، یہ آپ کے لیے یہ رزق کہاں سے آیا؟ ایک خاتون عبادت پروردگار کے نتیجے میں اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ ایک نبی خدا اس کے کارناموں پہ تعجب کرتے ہیں۔ حضرت زکریا جیسے عظیم نبی وہ تعجب سے پوچھ رہے ہیں انا لک ھذا، یعنی ایک خاتون بندگی پروردگار کے کس مرحلے پہ پہنچ گئی، یہ کہاں سے ہے؟ ان کا یہ سوال تھا، ان کا یہ تعجب تھا۔ قالت هو من عند اللہ، جواب دیکھیں حضرت مریم کی معرفت کا مقام، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ خدا نے بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رزق دیتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب کے جسے چاہتا ہے، یعنی وہ فراوان رزق دیتا ہے، اس کے دینے میں بخل نہیں ہے، اس کی عطا میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ اب درس ہے کہ جب انسان بندگی خدا کے ان مراحل میں بڑھتا ہے، بندگی خدا کے ان مقامات پہ پہنچتا ہے، تو بعض دفعہ یہ مادی رزق، یہ دنیاوی رزق، یہ بھی اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ خود اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں، جب کہتی کے ایام میں ایک مرتبہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں اسی طرح کا کھانا دیکھا جو عادی اور معمولی کھانا نہیں تھا۔ جب سوال کیا تو جناب سیدہ کا بھی یہ جملہ تھا، ہو من عند اللہ، یعنی عام افراد جو آج رہنے والے ہیں ممکن ہے بعض دفعہ وہ بھی اس مرحلے پہ پہنچ جائیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، وہ عبادت اور بندگی پروردگار کے نتیجے میں اس مقامات پہ پہنچے کہ ان کے لیے غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ جس طرح حضرت مریم نے اللہ کی بہترین انداز میں عبادت کی، تو پروردگار عالم نے ان کی دنیا کو بھی سنبھال لیا، ان کے لیے یہاں رزق کا بندوبست، ان کے لیے کفالت کا بندوبست، ان کو مختلف نعمات سے نوازا۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی بندگی کے نتیجے میں ہم بھی اس کی نعمات کے اور اس کی رحمتوں کے، اس کے فیض کے مستحق بن سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔